ہماری یوتھ اس وقت سکول کے بچے ہمارے سکول کے چھوٹے بچے اس پنچایت کی لعنت میں انوالو ہیں. غجر کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی بھی زیادتی ہوگی، سیاسی ورکر کے ساتھ کہیں بھی کوئی جو ہے ناانصافی ہوگی، اس وقت کم از کم ظفر شادم خیل جو ہے اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا. ویسے پرائم منسٹر کا تو کہنا ہے کہ افیون کی کاشت کریں، یہ اچھا ہے. غجر میں سیاسی شعور یقیناً زیادہ ہے، لیکن ہم بہت تقسیم ہیں. ہم کسی ایک ایجنڈے پہ آپ دیکھیں کبھی ایک یک آواز ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئی پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. ظفر محمد شادم خیل کوآرڈینیٹر ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو سیم ہے گلگت بلتستان کے، اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے غزر کے مسئلہ مسائل، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریجنل ہیڈ ہیں یہاں پہ. اسرار الدین اسرار سب جانتے ہیں اور ہمارے کولیگ رہے ہیں. سر آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. ظفر، یہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا سفر اور ابھی کوآرڈینیٹر بنے، کہیں پچھتاوا ہے، خوشی ہے؟ جو خواب آپ لے کے آئے تھے وہ خواب جو ہے نا آگے کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، منزل قریب ہے، یا کہیں پہ کنفیوز ہیں؟ شاہ صاحب، میں ابتدائی طور پہ یہ کہوں گا کہ میری جو تمام تر جو وابستگی ہے اپنے حلقے کی سیاست سے 2015 میں جو ہے اس میں جو ہے میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں نے کنٹیسٹ کی تھی، اور لوگوں کے باہمی مشاورت کے بعد جو ہے میں نے آزاد حیثیت پہ الیکشن کنٹیسٹ کی. اس کے بعد جو ہے اچھا خاصا مینڈیٹ دیا لوگوں نے، اور میرے حلقے کے لوگوں نے. بعد ازاں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے استدعا پہ اور ان کے قائدین کے استدعا پہ جو ہے، اور میں اپنے لوگوں کی مشاورت کے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے شامل ہوا تھا. کم عرصے کے بعد جو ہے یقیناً جو ہے کچھ چھوٹی موٹی تحفظات ان کے ساتھ میری رہی، اور اس وجہ سے جو ہے ان سے میں نے اپنے لوگوں کی مشاورت کے بعد یا حلقے کے جو میرے سپورٹرز ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہی میں نے جو ہے پیپلز پارٹی سے جو ہے علیحدگی اختیار کی، اور پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے میں نے شمولیت اختیار کی ایک اچھی خاصی تعداد کے ساتھ. اور ساتھ میں جب تحریک انصاف کے اندر میں شامل ہوا، بعد ازاں جو ہے الیکشن کے وقت جو ہے مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ سے نوازا، اور اس کے بعد بھی میں نے ایک اچھا مقابلہ کیا اپنے حلقے کے اندر. تقریباً 6,500 ووٹ میں نے لیا. تو سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے. کچھ ووٹوں سے جو ہے میں نے اپنا سیٹ جو ہے لوز کیا. بعد ازاں جو اس وقت میں سیم گلگت بلتستان کا جو ہے ایز اے کوآرڈینیٹر ہوں، لیکن میری ایک سیاسی جدوجہد ہے. مجھے ہار جیت سے غرض نہیں ہے. میں اپنے حلقے کے لیے، اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بھی فیصلے میں کرتا ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں کی باہمی مشاورت کے بعد ہی میں فیصلے نہیں، میں ہار جیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی میں جس سوچ کے ساتھ آئے تھے کیا وہ معاملات ٹھیک انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. جہاں تک حالات کی بات ہے تو اس وقت جو ہے جی بی گورنمنٹ کے ساتھ میرا ایک اچھا جو ہے ایک تعلق ہے، اور میں اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی یہ تذکرہ کروں کہ جی بی کے گورنمنٹ کی طرف سے میرے حلقے کے لیے اچھا خاصا جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے پیکیج ملا ہے، اس سے فی الحال میں مطمئن ہوں. سر، آپ چونکہ آپ نہ صرف غزر بلکہ جی بی کے ایشوز کے اوپر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ غزر کو آج بھی پسماندہ ترین ضلع کہا جاتا ہے، لیکن بڑے نامور شخصیات وہاں سے رہی. پیر اکرم علی شاہ صاحب رہے، نواز خان ناجی اب دوسری مرتبہ منتخب ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی وہاں سے ابھی نذیر ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو غزر کے ایشوز پہ نظر دوڑاتے ہیں. اور پھر غزر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہ شہداء کی سرزمین ہے، نشان ہیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے وہ بھی غزر کے حصے میں ہے. اگر یہ قربانی کہیں اور پہ پاکستان کے کسی اور ضلع میں کسی نے دی ہوتی تو میرے خیال میں وہاں پہ وہ ماڈل ضلع بن چکا ہوتا. تو غزر کے ساتھ یہ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے پولیٹیکل لوگوں کی نااہلی شامل ہے، کہیں کوئی ایجنڈا ہے، یا پھر جو ہے وہ عوام کے اندر کوئی اتنی زیادہ کوئی بحثی ہے کہ یہ ایشوز حل نہیں ہو رہے ہیں؟ پسماندہ رہا غزر بہت زیادہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بہت میں مشکور ہوں کہ آئی ایم این کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پہ ہمیں بولنے کا موقع فراہم کیا. آپ کی بات بالکل بجا ہے. آپ بالکل غزر ایک بہت امپورٹنٹ ایک ضلع ہے،
آپ اس کی جیوگرافک جو اس کے وہ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں بیک وقت انٹرنیشنل بارڈرز بھی ملتے ہیں. کے پی سے چترال سے ہمارا بارڈر ملتا ہے اور سینسٹیو بڑا امپورٹنٹ ایک ضلع ہے. پاپولیشن کے حساب سے بھی دیکھیں ایک بڑا ضلع ہے گجر. اس کے باوجود آپ دیکھیں عام لوگ یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہ کہتے ہیں کہ گجر میں سیاسی شعور زیادہ ہے. یہ ویسے بات ڈسکس کی جاتی ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرامن ضلع ہے اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لالک جان کا بھی ضلع ہے. تو یہ ساری باتیں تو موجود ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے باوجود یہ ضلع آج بھی پسماندہ ہے. آج بھی دیکھیں بہت جینوئن ایشوز ہے. آپ وہاں کے ایک نوجوان سے بات کریں, آج دن کو بھی ایک جگہ میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یوتھ کے اندر, ان امپلائمنٹ کے بڑے ایشوز ہیں, میرٹ کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ کے اپنے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کا ایک بڑا ایشو موجود ہے, ڈرگس کا اب تو ہب بن گیا, منشیات کا بہت بڑا ایشو, منشیات کا پورا گڑھ بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں ایک انجانی سی مایوسی یوتھ کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سیوسائڈس کے حوالے سے بھی ضلع کی ایک وہ ہے, ایک ٹاپ پہ جا رہا ہے. 10 اضلاع میں غزر اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کا بھی ایشوز ہمارے سامنے, نفسیاتی مسائل, نفسیاتی مسائل ہمارے, چونکہ میں ایک ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں پہ ہم یہ سارے کیسز دیکھتے ہیں. ادارے مینز یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے. ابھی میں ایف آئی اے سے اس دن سائبر ونگ کے ایک ذمہ دار سے میری بات ہو رہی تھی, تو سائبر کرائم کے بھی ایشوز زیادہ وہاں سے زیادہ آنے رہی. تو یہ ساری باتیں موجود ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی شعور زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف جو آپ کا سوال تھا, ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی ہمیں کمزوری کہیں پہ نظر آتی ہے, جو لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ان کی کمزوری ہے, اور ساتھ میں عوام کے اندر بھی اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پلاننگ کے تحت, جیسے دیگر اضلاع کے ہمارے اکثر الیکٹڈ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضلع کی بات آتی ہے تو وہ پارٹی سے بالاتر ہو کے اپنے. جسٹ آپ کی نالج کے لیے, شہداء کی سرزمین اس وقت جی بی کی کیبنٹ میں ان کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے اس وقت ہمارے مزے کی بات ہے ویسے, کیبنٹ میں کوئی ہمارا حصہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں خواتین کی جو سیٹیں ہیں ان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ تو سر وہ تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہے نا. پتہ ہے ظفر شاہ خیل کو کوآرڈینیٹر کس طرح بنایا ہے, اس کی اپنی کوئی اسٹرگل تھی, کہیں سے کوئی پش ہو گیا, کیا ہوا, کوئی ذاتی ایفرٹس تھی, ورنہ تو میرے خیال میں یہ بھی گئے تھے. ظفر ڈیزرونگ تھا, اس سے بڑی پوزیشن کے لیے یہ ڈیزرونگ اتنا بڑا ووٹ لے کے یہ پھر کیبنٹ میں نمائندگی نہ ملنے پہ ظفر نے بھی کوئی, ظفر کیبنٹ میں نمائندگی نہیں ہے. شاہ صاحب میں یہ کہوں شہداء کی سرزمین ہے سر, شہداء کی سرزمین بالکل ٹھیک ہے. نہیں وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے ویسے, مطلب پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہمارے ڈسٹرکٹ گجر نے دی اس میں کوئی شک تو اس کا صلہ یہ ہے کہ آپ کو کیبنٹ سے بھی باہر رکھے گیا. اگر میں آج نہیں, اس سے پہلے تو نون لیگ نے آپ کو کیبنٹ میں نمائندگی دی, پیپلز پارٹی نے آپ کی سر کیبنٹ میں منسٹر آپ کا جو ایجوکیشن تھا, اس کے بعد گورنر پیپلز پارٹی کے دور میں غزر کر رہا ہے, خواتین کی سیٹ پہ یاسمین نظر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب کی آج اگر ظفر شاہ رمخیل جیت کے اسمبلی میں ہوتا تو ضرور جو ہے کہیں پہ جو ہے کابینٹ کے آپ تو سر نذیر کی کیا غلطی ہے, وہ بھی تو جیت کے اسمبلی میں ہے. پھر یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گجر کے ساتھ اگر چھوٹی موٹی کہیں پہ ناانصافی ہو گئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا. آج میں جو ہے نہیں ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی حد تک ہمارے ضلع کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میں اس وقت حکومت کے اندر کسی ذمہ دار عہدے پہ ہوں, لیکن گجر کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی بھی زیادتی ہوگی, سیاسی ورکر کے ساتھ کہیں بھی کوئی جو ہے ناانصافی ہوگی, اس وقت کم از کم ظفر شاہ رمخیل جو ہے اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا. ہمارا مقصد یہ ہے سر, آپ 1 سال سے برداشت کر کے بیٹھے ہوئے نا. غجر کے لوگوں کو جہاں پر جو ہے اکوموڈیٹ ہونا چاہیے اور جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے, وہ کہیں پہ ہمارے ساتھ جو ہے چھوٹی موٹی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ جی بی کی تاریخ میں یہ بات میرے خیال میں ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک ضلع کو کابینہ سے مکمل طور پہ فارغ کر دیا گیا. لیکن اس سے ہٹ کے میں اگر آپ جی بی کی گورنمنٹ کی اگر کارکردگی کی بات کروں, کابینٹ سے ہٹ کے غجر کے لیے سابقہ ادوار کی حکومتوں سے ہماری حکومت نے بہت کچھ دیا بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر ہم اگر بات کریں
تو غزر چترال ایکسپریس جو گلگت چترال ایکسپریس کی مت میں جو ہے جو کتنی بڑی لاگت ہے اور غزر کی تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو ہے تو جی بی کا پورے جی بی اور کے پی کا پورے پاکستان کا ایک پروجیکٹ ہے نا, اسپیسیفک غزر کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو چترال سے بھی گزرے گا, وہ مطلب گلگت سے بھی گزرے گا. اس کا 0 پوائنٹ سلطان آباد سے شروع ہوگا, تقریباً کوئی 30 کلومیٹر تک تو یہ روڈ گلگت سے گزر کے آگے شروڈ کے قریب کہیں غزر میں انٹر ہوگا. لیکن یہ شہرہ اس وقت بھی بننا چاہے مشرف دور میں. ویسے آپ یہ جو ابھی آپ لوگ جو تھوڑے بہت جو ہے نا مشرف دور والے اس پہ چل رہے ہیں میرے خیال میں. پرویز مشرف کے دور میں یہ نہیں بنا, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ نہیں بنا, اور آگے جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی گلگت بلتستان میں رہی, کہیں بھی اس روڈ کا کہیں پہ کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں گئی. الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت آئی. اپنے اولین فرصت میں ظفر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ جغلور سے کردو روڈ بھی 50 ارب میں بنا, وہاں سے کیبنٹ میں فضا محمد نشاط اسپیکر تھے, 6 ان کے وزراء تھے, آج بھی کیبنٹ میں جو ہے نا ان کے ماشاءاللہ 6-7 وزراء ہیں بلتستان سے. تو یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک شاہراہ دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیبنٹ میں آپ کا کوئی بندہ ہوگا تو وہاں پہ کوئی تیر مارے گا, بٹ یہ اس طرح سے جو ہے نا پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک ضلع سے 10 منسٹرز ہیں, ایک ضلع کو فارغ کر دیا گیا. اینی وے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. گلگت غزر ایکسپریس وے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. نہیں, بہت سارے اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے, وہاں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے. البتہ جو ہے کابینٹ کے اندر جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ بھی محسوس کر رہا ہوں اور غزر کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کابینٹ کے اندر غزر کے لوگوں کو نمائندگی ملنا چاہے تھا, اگر نہیں ملا تو پھر جو ہے غلط ہوا. جو ہے حکومت کے اندر جو ہے ہوتے ہوئے مجھے یہ جو ہے چیزیں مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو اسرار. آپ یہ کیبنٹ نمائندگی کا آپ ویسے کس وجہ کیا بن سکتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آیا. میں نے کافی جگہوں پہ میں نے اپنے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, کیونکہ ظفر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کی اپنی ایک اسٹرگل ہے, مطلب گراس روٹ لیول سے پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن آپ جب پولیٹیکل پاور نہیں دکھائیں گے, آپ یونٹی نہیں آئے گی کسی خاص موضوع پہ, تو یونٹی آنی چاہیے کہیں پہ جا کے, تو وہ یونٹی نہیں ہے, ہم تقسیم زیادہ ہے. غزر میں سیاسی شعور یقیناً زیادہ ہے, لیکن ہم بہت تقسیم ہیں. ہم کسی ایک ایجنڈے پہ آپ دیکھیں کبھی ایک یک آواز ہوئے ہیں غزر کے, آپ خود بھی بہت یہاں پہ گہری آپ کی نظر ہے, آپ تمام چیزوں کو کسی ایک ایشو پہ آپ کی غزر کی الیکٹڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کبھی ایک نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی جو الیکٹڈ نہیں ہے, جیسے ظفر بھائی ہیں اور بہت سارے ہمارے پولیٹیکل وہ ہیں, کبھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اب پچھلی اس میں ہوئے تھے, انہوں نے ایک اچھا وہ بنا کے غزر میں ایک تحریک پوری بنی تھی, لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد آگے نہیں چل سکی. تو اس صورتحال میں آپ خود اندازہ کریں کہ جب بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے, تو کیسے ہمیں دیا جائے گا. اس موضوع پہ ہی آج آپ پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں, کہیں پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے. بس خاموشی ہے, تو بس ہر طرف خاموشی ہے, بس خاموشی ہے. تو پرامن ضلع ہے تو وہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, مہمان نواز لوگ ہیں, ٹورزم کے بڑے مواقع ہیں, اور پھر یہ ہے نا سر آپ کے فش فارمز بڑے بن رہے ہیں. فش وہاں سے آتی ہے, بیوروکریسی کے لیے بھی آتی ہے, ہائی اپس کے لیے بھی. ظفر اچھی کیا ہے, کوئی آگے جا کے کوئی بہتری آئے گی کہ اگلے 2-3 سالوں میں ہم غزر میں کوئی بہتری کے آثار دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ہم اگر میں بات کروں تو نا امید نہیں ہے. ہمیں کہیں پہ چھوٹے موٹے تحفظات ضرور ہے, لیکن اپنے تحفظات کو بھی منوانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو اس میں انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور جہاں بھی ہمارے چھوٹے موٹے تحفظات, اس حوالے سے ہم نے سی ایم گلگت بلتستان کے ساتھ, کابینٹ کے ساتھ جو ہے وقتاً فوقتاً ہم رابطے میں, اور ہمارے میٹنگز ہوتی رہی. انشاءاللہ کوئی اچھی سی امید نظر آئے گی. سر ویسے آپ کو کسی فورم پہ پوچھا جائے کہ غزر کا سب سے ٹاپ پرائرٹی ایک ایشو آپ بتائیں تو کیا ایشو ہے غزر کا, پورے غزر کا؟ آپ خلقی کی بات نہیں کر رہا ہوں. غزر کا اس وقت جو ایشو ہے بلائی علاقوں کو جو ہے رابطہ سڑکوں کی ایشو ہے. اس سے ہٹ کے جو ہے جس طرح اسرار بھائی نے کہا کہ امپلائمنٹ ہے, ڈرگز ہیں, کوئی سڑکیں ہیں, کوئی سکول ہے, کوئی ڈسپنسری ہے, کیا مسئلہ ہے؟ منشیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. اسرار آپ یہ تھوڑا غزر کا کوئی ٹاپ پرائرٹی کوئی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایشو ہے؟ دیکھیں ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, اگر ہم لسٹ بنائیں تو یہ ایشو یہ کافی فہرست لمبی ہو جائے گی, لیکن میرے نزدیک یہ منشیات والا جس طرح ظفر بھائی نے بھی بات کی, یہ بہت بڑا ایشو ہے, چونکہ ہماری یوتھ اس وقت سکول کے بچے, ہمارے سکول کے چھوٹے بچے اس منشیات کی لعنت میں انوالو ہیں, اور
آپ دیکھیں ہمارے جو ہے بارڈرز ملتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل بارڈرز بھی ہمارے موجود ہیں، اور کے پی کے ساتھ بھی اور دیگر اضلاع کے ساتھ بھی ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. یہ بڑا پھیلا ہوا ہمارا ضلع ہے. تو ہم نے بارہا یہ گزارش اپنی تحریروں میں بھی، تقریروں میں بھی اور ملاقاتوں میں بھی کی، لیکن یہ سپلائی ٹریفکنگ آج تک نہیں رک سکی. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ انوالو ہیں، ظاہری بات ہے پروفٹ میکنگ یہ کام ہے، وہ مطلب تو کچھ لوگ ہیں جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے. اور مقامی سطح پہ ایک ڈیمانڈ بھی ہے، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے افیون کا زیادہ استعمال، افیون کا اشکومن میں ہے، باقی ایریاز میں نہیں ہے. چرس کا استعمال ابھی بڑھ گیا ہے. مقامی سطح پہ جو دیسی شراب بنتی ہے اس کا استعمال موجود ہے. کچھ عرصہ آگے آپ کو 2-3 سالوں میں ان ایشوز کے اوپر کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ کمیونٹی میں کوئی جاگ کے ان ایشوز کو سمجھ کے کہ یہ کوئی مطلب ہمیں سازش کے تحت کوئی کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ کمیونٹی کو تو جاگنا پڑے گا. اوور آل گیزر کے تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں، ان کو یونٹی اپنے اندر لا کے اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ہمارا ضلع، آپ کہہ رہے ہیں کہ منشیات بڑا ایشو ہے اور جہاد اب فرض ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی یہ جو ایکسپریس وے بنے گا تو مزید ایکسیسیبلٹی ہوگی، جہاں وہاں ڈیولپمنٹ آئے گی، وہاں یہ لوگ جو منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، دیگر جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی. ویسے پرائم منسٹر کا تو کہنا ہے کہ افیون کی کاشت کریں، یہ اچھا ہے. کوئی بنک کا ہے تو یہ تو سر ظفر کو تو اس پہ کام کرنا چاہیے. فراز صاحب تو اس پہ بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بنک. اچھا ٹھیک ہے، جو ہے نا. چلیں ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ظفر شاہ دمخیل ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، دوران ریکارڈنگ کوئی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.